کسی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ انتہائی سخت گیر اور شفاق بادشاہ تھا۔ بادشاہ کو 60 سال سے زائد عمر کے افراد سے شدید نفرت تھی۔ ایک دن بادشاہ نے حکم صادر کیا کہ ملک میں 60 سال سے زائد عمر کا کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جہاں کہیں 60 سال کا بوڑھا نظر آئے اسے فوراً پہاڑی کی چوٹی سے نیچے پھینک دو۔ سپاہی حکم پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ بادشاہ کا فرمان سننے کے بعد ایک 60 سالہ کسان کا جوان سال بیٹا بڑا پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے باپ سے محروم نہیں ہونا چاہتا تھا۔ بیٹا ایک دن باپ کو کندھوں پر بیٹھ کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جنگل جانے کے دوران بوڑھا شخص درختوں کی شاخوں کو توڑتا اور راستے میں پھینکتا رہا۔ بیٹے نے اس کی وجہ پوچھی تو بوڑھے باپ نے کہا، بیٹا واپسی میں کہیں تم اپنا راستہ نہ بھول جاؤ۔ باپ کے یہ الفاظ سننے کے بعد بیٹے کا دل بھر آیا اور وہ اپنے باپ کو گھر واپس لے آیا اور گھر کے ایک گوشہ میں چھپا دیا۔ چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو کوئی راکھ کی رسی لائے گا اسے 1,00,000 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی اور اس ذہین نوجوان کو دربار میں جگہ دی جائے گی۔ بادشاہ کا یہ اعلان سنتے ہی اپنے ضعیف کسان کے بیٹا اپنے باپ کے پاس پہنچا اور ساری بات بتائی۔ باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، میں راکھ کی رسی بنا دوں گا۔ اس نے بیٹے کو ناریل کا ریشہ لانے کو کہا اور اس کی مضبوطی سے کسنے کی ہدایت کی، پھر اس رسی کو جلانے کا کہا۔ بیٹے نے باپ کی ہدایت پر عمل کیا اور راکھ سے بنی رسی کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ راکھ کی رسی دیکھ کر بادشاہ پریشان ہو گیا اور نوجوان سے پوچھا کہ تم نے ایسی رسی کیسے تیار کی؟ کسان کے بیٹے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جان بخش دی جائے اور میرے باپ کو معاف کر دیں تو یہ راز بتا دوں گا۔ بادشاہ نے معافی مانگ دیتے ہوئے کہا کہ اب بتا۔ کسان کے بیٹے نے تمام قصہ سنایا اور بتایا کہ والد کے مشورے پر میں نے راکھ کی یہ رسی تیار کی ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا کہ میرے حکم سے لاکھوں بچے اپنے ضعیف والدین سے محروم ہو چکے ہیں۔ میں نے ان ضعیف افراد کے تجربہ سے استفادہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے نوجوان کو حسب وعدہ انعام و کرام دیتے ہوئے فرمان جاری کر دیا کہ اب کسی ضعیف شخص کو ہلاک نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ اپنے تجربہ و ذہانت سے ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور سدا خوش رہیں۔ آمین۔